والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوہا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک قدم بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو رحم دلی، پیار اور محبت ان کا سب سے بڑا ایمان بن جاتا ہے. ان کے چہرے سجدوں کے آثار ہیں. ان کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان کو قبول اور ایمان سے مانوس ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے ان کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا. توریت میں، انجیل میں ان کا ذکر موجود ہے. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ اللہ کے نبی کے جانثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. قرآن کے علاوہ قرآن میں بے شمار آیات ہیں. ان آیات کا احاطہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے. حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اتنا عظیم الشان ہے کہ ہر مسلمان کو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام ہمارے دلوں کی دھڑکنیں. ہم کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا اپنی زبان سے اور اپنے دماغ میں نہیں بٹھا سکتے کہ جو حضرات صحابہ کرام کی شان سے نیچے اتر کر. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چھوٹے سے چھوٹی عمر کا صحابی، چند لمحات جس کو اللہ کے نبی کی صحبت کے ملے ہو، وہ صحابی جس نے ایک یا دو یا ایک دن یا 2 دن کی عبادتوں کو ہی ادا کیا ہو اور شہید ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا، اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کا صحابہ کرام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بڑے سے بڑا قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، شیخ، نمازی، حاجی، کوئی اس صحابی کے برابر کو نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عظیم الشان دولت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو النجوم امنۃ للسماء. یہ ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے محافظ ہیں. اگر یہ ستارے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، آسمانوں میں شقاق پڑ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، بے نور ہو جائے گا. اور پھر فرماتے وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي. اللہ کے نبی فرماتے کہ میں اپنے صحابہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا عطا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ بھی اختلاف اور انتشار کے شکار ہو جائیں گے. لوگ ان کے ساتھ، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، ان کے راستوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. جو دنیا نے دیکھا اور تاریخ کے اوراق کے اندر سیاہ ہوئے پڑے ہوئے ہیں حالات. اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ صحابہ میری امت کی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے.
اگر ان صحابہ کی عظمت و شان ختم ہو گئی اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس امت کے اختلاف اور انتشار اور اس کے غلط خیالات کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر چاہتے ہو اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے آگے بڑھنا تو آج بھی اس کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ یہی ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه۔ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو ان سے محبت رکھے گا تو ان سے محبت میری محبت کی بنیاد پر، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا، کینہ رکھے گا اپنے دل کے اندر، کوئی ایک شبد، کوئی ایک لفظ ان کے بارے میں ہلکا استعمال کرے گا، سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض کو اختیار کیا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت والجلال کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اس کو وہ اللہ اپنی گرفت میں لے گا، اس سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ یاد رکھو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نمونہ پیش فرمایا، مثال فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دو، اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اور میرا صحابی اگر ایک مد یا آدھا مد بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو یاد رکھنا میرے صحابہ کے برابر بھی تمہارا خرچ کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے صحابہ کا مقام اور عظمت ان کا اتنا بلند ہے کہ تم ساری زندگی اگر اس مقام پر پہنچنا رہو، سجدے پہ سجدہ کر کے، قیام پہ قیام کر کے، رکوع پہ رکوع کر کے، ذکر کر کے، اللہ کی عبادتوں میں اپنے ماتھے اور پیشانی کو رگڑ کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا میرے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام اور رتبے کو نہیں پا سکتے۔ میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کے بارے میں یاد رکھو کہ کوئی ایسی بات مت کرنا، اور یاد رکھو یہ بھی فرمایا ایک موقع پر اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرهم۔ جب تم لوگ یہ دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہیں لوگ تو خاموش مت رہنا، ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتے تو اپنے دل اور اپنی زبان سے اس بات کو کہہ دینا کہ لعنت ہو تمہاری شرارت پر، لعنت ہو تمہارے اس دین پنے پر، لعنت ہو تمہاری اس خراب زبان پر، اللہ کی لعنت ہو، میں تمہارے اس عمل کے بے حیا عمل پر شریک نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ کو برا تو کہنا بہت دور کی چیز ہے،
اس مجلس کو بھی اختیار نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں کہ جو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی مت۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے مقام اور اس کے عظمت کو بیان فرمایا۔